اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وزعم الزجاجی ان من العرب من یبنی امس الفتح وانشد علیہ قوله مز امسا وهو وهم والصواب ما قدمناه من أنه معرب غير منصرف. وزعم بعضهم أن أمسى في البيت فعل ماض وفاعله مستتر وتقدير مز أمسى المساء. ہماری بحث مبنی میں تھی اور مبنی علی القصر میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مبنی علی القصر کے دو قسم ہیں. ایک وہ قسم کے جس میں کسی کا اختلاف نہیں، دوسرا جس میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو ان میں سے ہم نے ذکر کیا حزام ہے، قطام ہے، اور اس کے بعد امس پر ہماری بحث جا کے کل ختم ہوئی. تو آج یہ فرماتے ہیں کہ زجاجی ایک بڑے نحوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عربوں سے سنا ہے کہ یہ جو امس ہے مبنی علی الفتح ہے. تو یہ مبنی علی الفتح کہتا ہے اس امس کو، اور اس پر شاید مثال مز امسا پیش کیا ہے کہ دیکھیں یہ مز چاہتا ہے کہ میرے بعد آنے والے اسم کو جر ہو، لیکن دیکھیں یہ امسا جو ہے یہ امسا اسم ہے، اس پر مز جارہ داخل ہوا ہے، اس کے باوجود یہ حالت جری میں بھی یہ فتح ہے اس پر، امسا سین پر فتح. تو یہ انہوں نے ایک مثال پیش کی. تو مصنف اس کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واہ ہوا وہم، یہ زجاجی صاحب کا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ امس مبنی علی الفتح ہو. پھر فرمایا کہ وہ ثواب ہو، اور حقیقت یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ ثواب کا جو لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حق اور حقیقت یہ ہے، یعنی اصل نظریہ اور اصل چیز یہی ہے جو ہم نے بیان کر دی کہ وہ ثواب ہو، اور حق کیا ہے ما قدم نہ ہو، جس کو ہم نے بیان کر دیا، یعنی جس کو ہمیں گزارا ہم نے بیان کر دیا. کیا ہم نے چیز بیان کی، کیا کس چیز کو ذکر کیا؟ من انہو معرب، کہ یہ جو امس ہے معرب ہے، غیر منصرف، لیکن اس پر اعراب غیر منصرف آئے گا. تو یہ مصنف گویا کہ وہ جو بنو تمیم والوں کے دو فرقے تھے ان میں سے جو پہلا فرقہ تھا ان کے ساتھ ہو گئے ہیں کہ یہ معرب ہے اور غیر منصرف والا اس پر اعراب آئے گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وزعم بعضهم ان امسا فی البیت فعل ماض، اور کچھ لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ امسا جو ہے ہم بیت میں اور شعر میں واقع ہوا ہے، یہ فعل ماضی ہے، اصلا اسم ہے ہی نہیں کہ آپ اس کے پیچھے جائیں کہ مبنی ہے یا معرب ہے، اس پر جر آئے گی کیا فتح، یعنی مبنی علی القصر ہوگا یا مبنی علی الفتح، یا جو ہے اس طرح کی دوسری بحثوں کو چھوڑیں. وہ کہتے ہیں کہ اصلا یہ امسا جو شعر میں جو بیت میں وارد ہوا یہ امس یہ فعل ماضی ہے. جب فعل ماضی ہے تو اس کا فاعل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ فاعل اس کا چھپا ہوا ہے، وہ فاعل مستتر ہے، چھپا ہوا ہے. اصل میں عبارت و تقدیر، یعنی اصل میں عبارت اس طرح کی مز امسل مسا. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ جو مصنف کا جواب یہاں ذکر نہیں ہے کہ یہ جو زعامت مصنف نے کہہ دیا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس طرح گمان کیا ہے کہ امسا جو بیت میں جو شعر میں واقع ہوا ہے وہ فعل ماضی ہے، اس طرح تو کہا. لیکن جو اس کی شرحیں لکھی گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امس ہے یہ امس مبنی ہے، اور اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہاں پر جو شعر میں یہ امسا فعل ماضی کہیں یا فعل کہیں مطلقاً، یہ فعل نہیں ہو سکتا. وہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ جب بھی دو بلکہ تین حرف آئے اور اس کے بعد جب الف آتا ہے تو وہ الف مقصورہ نہیں آتا، وہ الف ممدود آتا ہے. یعنی جب بھی فعل، یعنی یہ جو فعل آیا ہے امسا مز امسل مسا، یہ جو بعض کہہ رہے ہیں کہ یہاں امسا فعل آیا ہے، تو مصنف کا اس پر جواب کیا بن سکتا ہے؟ جواب یہ بن سکتا ہے کہ تین حروف کے بعد جب بھی الف زائدہ ہوتا ہے وہ الف ممدودہ ہوتا ہے، نہ کہ الف مکسورہ ہوتا ہے جس طرح ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر الف مکسورہ ہے. اگر یہاں فعل ہوتا تو تین حروف کے بعد جو الف زائدہ بنتا وہ ممدودہ ہوتا، اور ہمیں
ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر الف ممدودہ کی جگہ الف مکسورہ ہے، لہذا یہ فعل کی مثال نہیں بنتی ہے۔ اگر ان کے فرض کے مطابق فعل بنا ہے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ مز امثل مسا، اس کا مطلب ہوگا مز امثل مسا یعنی رات ہو گئی۔ یہ تھی ہماری بحث امس کے بارے میں، اور مبنی علی الکسر کا باب آج تمام ہوا یہاں پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ولما فرغت من ذکر المبنی علی الکسر، جب میں فارغ ہوا مبنی علی الکسر کے ذکر سے، ذکرت المبنی علی الفتح، میں نے مبنی علی الفتح کو ذکر کیا، ومثلتہ باحد عشر واخواتہ، میں نے ذکر کیا اس کی جو مثالیں ذکر کی احد عشر اور اس کے اخوات کے ساتھ۔ تقولو، آپ کہیں جاءنی احد عشر رجلا ورأیت احد عشر رجلا ومررت باحد عشر رجلا بفتح الکلمتین فی الاحوال الثلاثہ۔ اچھا، یہاں ابن ہشام کہتے ہیں مبنی کے جو اقسام، پہلا قسم مکمل ہو گیا مبنی علی الکسر کا، اب مبنی علی الفتح کی باری ہے۔ مبنی علی الفتح کے لیے کہتے ہیں کہ 11 سے لے کر 19 تک یہ جو اسماء ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ 11 سے 19 تک جو ہوتے ہیں دو اسم سے مل کر کیا ہے، یعنی مرکب اسماء ہوتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو احد عشرہ ہے اس سے لے کر 19 عشرہ تک، یعنی 11 سے لے کر 19 تک یہ جو عدد ہیں یہ سارے مبنی علی الفتح ہوں گے۔ مبنی علی الفتح ہوں گے تینوں حالتوں میں، یعنی رفعی ہو، نصبی ہو، جری ہو، تینوں حالتوں میں یہ کیا ہوں گے؟ مبنی علی الفتح ہوں گے۔ اور اس کے دونوں کلمے یعنی احد بھی مبنی علی الفتح ہوگا، اور اس کے بعد جو عشرہ ہے یہ بھی مبنی علی الفتح ہوگا۔ جس طرح یہ احد عشرہ میں ہے اس طرح 19 عشر تک، یعنی 11 سے 19 تک یہ اس طرح ہے۔ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ مگر ایک بات ضرور ہے کہ 12 عشرہ میں اس طرح نہیں ہوگا۔ 12 عشرہ یعنی 12 میں اس طرح نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ کہ اس کے دونوں کلمے یعنی 12 اور عشرہ، یہ جو دو کلمے ہیں دونوں کلمے اس کے کیا ہوں؟ دونوں کلموں کو آپ مبنی علی الفتح کریں، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کلمہ اولا یعنی 12 یہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا، اور عشرہ وہ مبنی ہوگا۔ اچھا، جب 12 یہ معرب ہوگا تو اس کو کیا اعراب دیا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ اس کو حالت رفعی میں الف اور نصبی اور جری میں یا دیا جائے گا۔ پھر مصنف آگے جا کر کہیں گے کہ میں نے اس 12 عشر کو جب متن میں ذکر کیا تھا میں نے، تو وہاں پر کوئی استثناء نہیں کیا تھا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جیسے ہی میں نے کہا کہ 11 عشر سے 19 عشر تک یہ سارے کیا ہیں؟ یہ مبنی علی الفتح ہیں، تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ 12 عشر کے علاوہ۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پر جو ذکر کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں یہاں پر جب وہاں استثناء نہیں کیا تھا تو یہاں پر استثناء کیوں کر رہا ہوں میں؟ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ میں عنقریب یہ چیز ذکر کروں گا کہ 2 اور 2 یہ معرب ہیں، یعنی 2 مذکر ہوں یا 2 مؤنث، دونوں صورتوں میں یہ کیا ہیں؟ یا 2 اور 2 جیسے کہیں، یہ دونوں معرب ہوتے ہیں، چاہے یہ جو اس کا اعراب ہے وہ تثنیہ والا ہے، یعنی تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفعی میں الف، الف نصبی اور جری میں یا۔ کہتے ہیں کہ ان کا اعراب یعنی 2 کا اور 2 کا اعراب ہے تثنیہ والا۔ تثنیہ والا اعراب مطلقاً، یعنی مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ چاہے یہ 2 اور 2 تنہا اور اکیلے اکیلے علیحدہ علیحدہ ذکر ہوں تو بھی یہ اس پر جو حکم جاری ہوگا وہ تثنیہ کے اعراب والا جاری ہوگا، اور اگر یہ ترکیب میں واقع ہوں اور کسی کے ساتھ اسم کے ساتھ مل کر آئیں یعنی مرکب ہوں تو اس صورت میں بھی اس پر جو حکم لگے گا، اس پر جو اعراب آئے گا وہ تثنیہ والا ہوگا۔ تو اس چیز کو خود مصنف آخر میں ذکر کریں گے، اس کے بعد جب اس کا مبنی علی الفتح کا باب ختم ہونے والا ہوگا تو اس چیز کو ذکر کریں گے۔ وَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ ذِكْرِ الْمَبْنِي عَلَى الْكَسْرِ، جب میں فارغ ہوا مبنی علی الکسر کے ذکر سے، ذکرت المبنی علی الفتح، میں نے ذکر کیا مبنی علی الفتح کو، ومثلتہ باحد عشر واخواتہ، میں نے مثال دی اس کی
یعنی کس کی؟ مبنی الفتح کی. مثال تو ہوں، میں نے اس مبنی الفتح کی مثال دی بے احد عشرہ، احد عشرہ و اخواتی اور اس کے اخوات، یعنی 19 تک، 11 سے 19 تک. تقول آپ کہیں جاءنی احد عشر رجلا، تو دیکھیں جاءنی یہ جاء فعل، نون وقایہ یا متکلم مفعول، احد عشر اس کے لیے فاعل ہے. رفعی حالت میں بھی اس پر احد پر بھی فتح ہے، عشرہ پر بھی آخر میں فتح ہے، اور یہ مبنی الفتح ہے. یہ احد عشرہ یہ اس کے لیے فاعل ہے، اور رجلا اس کی تمیز واقع ہوا ہے. احد عشرہ یہ رفعی حالت میں بھی اس پر فتح ہے. رأیت احد عشرہ رجلا، تو رأیت یہ فعل و فاعل، اور احد عشر اس کے لیے مفعول واقع ہوا، یہ مبنی علی الفتح ہے. مررت بے احد عشر رجلا، یہاں پر بھی بے احد عشر، احد عشر جری حالت میں بھی، یعنی کیونکہ با کی وجہ سے اگر یہ مبنی نہ ہوتا تو بے احد ہوتا، اور اس طرح اس پر اعراب آ جاتا. کیونکہ مبنی ہے اس لیے اس پر احد عشر، یعنی احد بھی مبنی ہوا ہے، عشر بھی مبنی ہوا ہے، مبنی علی الفتح، اور اس کے دونوں جز جب مبنی ہوئے ہیں تو اس لیے اس پر فتح ہے، وَإِلَّا اس پر قصر وغیرہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ دونوں اس کے جز کیا ہے، یہ خود مصنف کہتے ہیں کہ بے فتح الکلمتین فی الاحوال الثلاثہ، دونوں کلموں کو، یعنی دونوں کلمے کون سے؟ ایک جو عشرہ ہے اور اس سے پہلا چاہے احدہ ہو، اثنان کو چھوڑ کے، احدہ ہو، ثلاثہ ہو، اربع، خمسہ، جتنے بھی جو ہیں یہ جتنے بھی ہیں، یعنی 11 سے 12 تک، 11 سے 19 تک، اس میں جتنے بھی یہ آ جاتے ہیں 12 کے علاوہ، وہ سارے کے سارے کے، چونکہ دو جزء اس کے ہوتے ہیں، دونوں جزء اس کے کلمے کے، یعنی دونوں کلمے اس لفظ کے جو مرکب ہے وہ کیا ہے، تینوں حالتوں میں، رفعی، نصبی، جری حالت میں فتح کے ساتھ ہوں گے. بے فتح الکلمتین فی الاحوال الثلاثہ، دونوں کلموں کو، احد عشرہ دونوں کو آپ فتح پڑھیں، دونوں کلموں کو احوال ثلاثہ، رفعی، جری اور نصبی حالت میں. وَقَذَا تَقُلْ فِي اخواتی، اور اس طرح آپ اس کے اخوات، یعنی 13 ہیں، 14، 15، 16، 17، 18، 19 تک لے کے جائیں اس کو. الا 12، الا 12، مگر 12 کے، 12 میں اس طرح نہیں ہوگا 12، یہ حالانکہ اس کو استثناء مصنف بعد میں بتائیں گے کہ الگ سے کیوں ذکر کیا ہے. فَإِنَّ الْكَلِمَةَ الْأُولَى مِنْهُ تُعْرَبُ بالالف رفعا وبالیاء نصبا وجرا، کہتے ہیں کہ اس کا جو پہلا کلمہ ہے، یعنی اثنان، یہ جو اثنان پہلا اس کا کلمہ ہے یہ معرب ہوگا الف کے ساتھ رفعی حالت میں، اور یا کے ساتھ معرب ہوگا نصبی اور جری حالت میں. تقول جاءنی 12 رجلا، میرے پاس آئے 12 رجل یعنی مرد. ورأیت 12 رجلا ومررت ب12 رجلا، رأیت 12 رجلا یعنی میں نے دیکھا 12 مردوں کو، میں گزرا، میں گزرا ب12 رجلا 12 مردوں سے. یہاں تک آنے کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ انما لم استثنی ھذا، میں نے اس کو استثناء نہیں کیا ہے، یعنی 12 کو، 12 کو، من اطلاق قول ہی، اپنے اس قول کے مطلق کو. کون سے قول کے مطلق کو؟ وہ اخوات ہی، یعنی کیا کہا کہ مبنی الفتح ہوتا ہے 11 اور اس کے اخوات. تو یہ جو قول کہا مطلق کہا، اس سے کسی چیز کا استثناء، کسی چیز کو نکالا نہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر 12 کو استثناء کیا ہے. اس کی وجہ کہتے کہ لِأَنَّنِي، اس لیے کہ میں سأذکرو، ذکر کروں گا، ان قریب، فیما بعدو، بعد میں اس چیز کو ذکر کروں گا کہ ان اثنین و اثنتین، یہ جو اثنین اور اثنتین ہیں، یعربان اعراب المثنى مطلقاً، ان کو اعراب دیا جائے گا تثنیہ کا مطلقاً یعنی وَإِن رُكِّبَا، چاہے یہ مرکب بھی کیوں نہ واقع ہوں، یعنی اگر اکیلے ہوں تو بھی معرب ہوں گے، اور کسی کی چیز کسی کے ساتھ مل کر آئیں معرب اور مرکب ہو کر، پھر بھی ان کا اعراب تثنیہ والا اعراب ہوگا. یہ لِأَنَّنِي بھی پڑھا جاتا ہے، اور لِأَنَّنِي اگر پڑھیں تو اس لام کو کہتے ہیں کہ یہ لِأَنَّنِي پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ لِأَنَّ اگر پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آگے جو ان آ رہا ہے یہ خود حرف ہے، اور لام جو ہے خود حرف اس پر داخل ہو گیا ہے. تو اس کا اس کی توجہ یہ بیان کی جاتی ہے، اور کچھ نے یہ توجہ بیان کیا کہ یہ کیا ہے، اسم واقع ہوا ہے، پھر اس کی بہت ساری تشریح ہے.
تو کچھ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس کو تعلیل کی طرف لے ہی نہ جائیں، بلکہ اس طرح کہیں کہ لأننی، اسلام کو تاکید قرار دے دیں۔ تو بہرحال اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، عبارت میں بھی لأننی پڑھیں یا لأننی۔ مقصود واضح ہے کہ لأننی یعنی اس طرح کہیں کہ میرا جو، لأننی بھی واضح ہے اور لأننی دونوں صورتوں میں واضح ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مثلا اس طرح پڑھتے ہیں لأننی، اس لیے کہ میں سأذکرو، ذکر کروں گا، فیما، اس چیز کو، بعد میں، کس چیز کو، ان اثنین و اثنتین یعربان، یہ اثنین و اثنتین معرب ہوں گے، اعراب مثنی، اس کو تسنیہ کا اعراب دیا جائے گا مطلقاً ہر صورت میں، وان رکبا، اگرچہ مرکب اور ترکیب میں ہی واقع کیوں نہ ہوں۔ یہاں تک آنے کے بعد پھر مصنف جب اس مبنی کے قسم سے بھی فارغ ہوئے، یعنی مبنی علی الفتح کی قسم سے بھی فارغ ہوئے، تو اب مبنی علی الضم کو بیان کریں گے۔ وَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ ذِكْرِ الْمَبْنِيِّ، جب میں فارغ ہوا مبنی کے ذکر سے، یعنی لما فرغت من ذکر المبنی علی الفتح، مبنی علی الفتح کے ذکر سے فارغ ہوا، ذکرت المبنی، میں نے مبنی کو ذکر کیا۔ کون سا مبنی؟ علی الضم، مبنی علی الضم ہے۔ ومثلتہ، اور میں نے اس کے لیے مثال دی بقبل و بعد، قبل اور بعد سے، واشرت، اور میں نے اشارہ کیا الی ان لہما اربع حالات، کہ اس قبل و بعد اور بعد میں ذکر ہوں گے کہ اس کے جو اخوات ہیں، مثلا فوق ہے، تحت ہے، ان سب کے لیے کیا ہے؟ 4 حالتیں ہیں۔ تو 3 حالتوں میں یہ مبنی معرب ہوں گے، اور ایک حالت میں کیا ہے؟ مبنی ہی۔ اور ہم نے یہاں پر اس کا ذکر اس ایک صورت کے لیے جو مبنی ہوتی ہے، اس صورت کے لیے اس کو یہاں پر چھڑا ہے۔ تو تھوڑی اس کا خلاصہ ذکر کر دیتے ہیں تاکہ عبارت میں آسانی ہو۔ قبل ہو، بعد ہو، فوق، تحت وغیرہ، اس طرح کے جو اسما ہیں، ان کے اخوات، وہ سارے کے سارے ہوں۔ کہتے ہیں کہ ان کے چار حالات بنتے ہیں، یعنی 4 حالتوں سے یہ گزرتے ہیں۔ مثلا یا تو اس طرح، یا تو اس طرح، یا اس طرح، یا اس طرح ہو گئے ہیں۔ پہلی حالت اس کی یہ ہوتی ہے، یہ خود مضاف ہوتے ہیں اور ان کا مضاف الیہ ذکر ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت، یہ مضاف ہوتے ہیں، ان کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے لیکن لفظاً اس کا قصد کیا جاتا ہے، یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت، یہ مضاف ہوتے ہیں، ان کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے لفظاً بھی اور معنن بھی، یہ تیسری صورت۔ چوتھی صورت کہ یہ مضاف ہوتے ہیں اور ان کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے لیکن اس کا معنی قصد میں کیا جاتا ہے، یہ چوتھی حالت ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس چوتھی صورت کے علاوہ سب کو معرب کہتے ہیں، اور 3 پہلی جو حالت ہیں، یعنی مضاف ہو اور مضاف الیہ مذکور ہو، یا مضاف ہو مضاف الیہ محذوف ہو، لفظاً اس کا قصد کیا جائے۔ تیسری صورت کے مضاف ہو مضاف الیہ محذوف ہو لفظاً و معنن، ان تینوں صورتوں میں اس کو معرب کہا جاتا ہے۔ اور آخری صورت میں جب مضاف ہو اور مضاف الیہ محذوف ہو اور اس کی معنی ذہن میں ہو، قصد میں ہو، تو اس صورت میں اس کو مبنی کہا جاتا ہے۔ یہ 4 اقسام ہیں۔ اچھا، اب ہم پہلے اس قسم کو بیان کریں گے کہ جب یہ دونوں قبل اور بعد مضاف ہوں لفظاً، اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ موجود ہو، تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ یہ معرب ہوگا، اور اس معرب ہوگا تو اس کو اعراب کون سا ملے گا؟ کہتے ہیں کہ اس کو اعراب 2 دیے جاتے ہیں، یا تو نصب ملے گا اس کو ظرفیت کی بنا پر، یا جو ہے اس کو جر ملے گا من کے ساتھ۔ وہ کیوں؟ یہاں پر رفع کا ذکر کیوں نہیں ہوا؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ کبھی مرفوع کسی چیز کے ایسے یعنی معمول واقع نہیں ہوتے کہ جو مرفوع ہوتے ہیں۔ مثلا
جاءنی قبلو، میرے پاس قبلو آیا، قبلو یعنی پہلے، کیا پہلے آیا، تو یہ اس کا کوئی ترجمہ ہی نہیں بنتا، اس لیے قبلو اور بعد یہ کیا ہے، اس پر رفع والے جو معمول نہیں بنتے، یعنی اس طرح اس پر کوئی ایسا عامل داخل نہیں ہوتا کہ جو یہ چاہے کہ یہ مرفوع حالت میں ہوں، اس لیے اس کو ذکر ہی نہیں کرتا، یا تو یہ ظرفیت کی بنا پر منصوب ہوتے ہیں یا من کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں، جر ہوتے ہیں ان پر۔ احداہا، یہ جو 4 صورتیں ان میں سے پہلی صورت ان یکونا، یہ دونوں، کون دونوں؟ قبل اور بعد، مضافین، مضاف ہوتے ہیں، یعنی مضاف ہوتے ہیں لفظاً مضاف ہوتے ہیں، فیعربان نصباً علی ظرفیت، ان دونوں کو معرب کیا جاتا ہے، اعراب دیا جاتا ہے نصب کا ظرفیت کی بنا پر، او خفضاً، یا جر دی جاتی ہے بے من کے ساتھ، تقول جئتک، میں آپ کے پاس آیا، قبل زید سے پہلے، و بعدہ، اور زید کے بعد۔ یہاں پر دیکھیں قبل اور بعد یہ کیا ہے، دونوں ظرف واقع ہوئے، تو اس ظرفیت کی بنا پر قبل اور بعد یہ نسبی حالت میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد فتنصبہما علی الظرفیت، ان دونوں کو یعنی قبل اور بعد کو جو نصب دیا جاتا ہے وہ ظرفیت کی بنا پر دیا جاتا ہے۔ ومن قبل ہی ومن بعد ہی، یہاں پر من آ کر قبل اور بعد کو کیا کر دیا ہے، مجرور کر دیا ہے، جر دے دیا ہے۔ فتخفضہما بمن، ان دونوں کو جر دیا گیا ہے، کس سے؟ من سے۔ قال اللہ تعالی، یہ دوسری آیات پیش کر رہے ہیں شاید مثال کے لیے، کذبت قبلہم قوم نوح، تو اس میں کہ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا، ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا تھا۔ ہمارا شاید مثال اس میں کیا ہے، قبل یہ دیکھیں ظرف واقع کذبت کے لیے، تو یہ نسبی حالت میں ہے اور ظرف واقع ہوا ہے قذب کے لیے، اس لیے نسبی حالت ہم نے کہا تھا فتنصبہما علی الظرفیت، ان کو نصب دیا جاتا ہے کس بنا پر؟ ظرفیت کی بنا پر۔ یہاں پر ظرف واقع ہوا قذب کے لیے اور یہ کیا ہے، منصوب ہے قبل۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، یہ دیکھیں یہ بعد یؤمنون کے لیے ظرف واقع ہوا ہے اور یہ منصوب ہے۔ کیا ان کے پاس نہیں آئی تھی، بلکہ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، کس بات پر وہ ایمان لے آئیں گے اللہ اور اس کی نشانیوں کے بعد۔ تو یہاں پر ہمارا شاید مثال بعد ہے جو یؤمنون کے لیے ظرف واقع ہوا ہے۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، یہ اس آیت میں ہمارا جو شاید مثال ہے من قبلہم ہے، من قبلہم میں من نے آ کر اس قبل کو جر دے دیا ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ میں نے اس کو جر دے گی۔ من بعد ما اہلکنا القرون الاولا، اچھا اس جو علم یأتہم نبأ الذین من قبلہم، اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ کیا ان کے پاس نہیں آئی تھی خبر جو ان سے پہلے ہیں، تو من قبل ہم یہاں پر ہمارے شاید مثال۔ یہ مزید آیتیں ہیں، اگر اس کی کوئی تفسیر دیکھنا چاہے تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 ہے۔ اس کے بعد من بعد ما اہلکنا القرون الاولا، من بعد ما اہلکنا القرون الاولا، تو یہاں پر یہ بھی آیت ہے، اس کے جو مزید تفسیر دیکھنا چاہے سورہ قصص 43 نمبر اس کی 43 اس کی نمبر ہے، اور اس میں دیکھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ہمارا جو شاہد مثال ہے، ہمارا جو شاہد مثال یہاں پر من بعد سے ہے، من بعد یہ من نے آ کر اسے بعد کو مجرور کر دیا ہے۔ تو ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد
یہ قرآن میں قصہ ہے حضرت موسیٰ کا کہ ہم نے جب ان کو کتاب دی، حالانکہ اس سے پہلے جو امتیں تھیں وہ ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کے بعد ہم نے اس کو ہادی کے طور پر، رہبر کے طور پر کتاب عطا کی تاکہ اس کے ذریعے ہدایت کے چراغ کو روشن کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، حالت ثانیہ سے انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔